فی الحال ایک اور خطے کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں اور اس خطے کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے، پریزیڈنشل الیکشنز سری لنکا کے، اور سری لنکا میں بیسیکلی یہ 10th پریزیڈنشل الیکشن ہیں جو کہ ہو رہے تھے اور اس میں ووٹنگ کل کی گئی۔ ووٹنگ کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، اب بات اس پر ہوگی کہ اس نتیجے میں کیا ہوا ہے۔ اقتصادی بحران اور قومی قرضوں میں گھرا ہوا سری لنکا، عام انتخابات کے لیے وہاں پر کل پولنگ ہوئی، ووٹرز تبدیلی کی امید لیے باہر نکلے، لیکن کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکا، اور یہ سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی صدارتی امیدوار کو 50% ووٹ نہ مل سکے، اور اس کی وجہ سے انتخابات اب سیکنڈ راؤنڈ میں ہیں اور عوام کی سیکنڈ پریفرنس جاننے کے لیے دوبارہ گنتی جاری ہے۔ انتخابات کے مرحلے میں جو موجودہ صدر ہیں رنیل وکرمسنگھے، وہ صدارتی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایگزسٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اب اس مقابلے سے باہر ہیں، اور اب مقابلہ ہے اہم اپوزیشن رہنما سچیت پریمداسا اور انورا کمارا ڈسانائکے کے درمیان۔ یہ دو لوگ ہیں جو کہ اب مقابلے میں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کی گنتی ہوگی اور پھر پتہ چلے گا کہ ان دونوں میں سے کون جیت کر پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ انورا کمارا جو ہیں وہ مارکس اور لینن کے نظریات کے حامی ہیں، سوشلسٹ ہیں۔ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں عوام میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے، جبکہ سچیت پریمداسا جو ہیں وہ سری لنکا کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے صدر ہیں۔ ان کے والد بھی سری لنکا کے صدر رہے تھے اور ان کو 1993 میں ایک ریلی کے دوران خودکش دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس مرحلے کے بعد 50% ووٹ حاصل کرنے والا جو امیدوار ہے وہ صدر کا منصب سنبھالے گا، یعنی جب سیکنڈ راؤنڈ کی گنتی ہوگی تو پھر اس میں طے ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ کون لوگوں کی سیکنڈ پریفرنس جو ہے وہ تھا، اور اس کو پھر صدر کے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ 2022 میں سری لنکا کی معیشت کو غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سری لنکا میں خانہ جنگی بھی عروج پر تھی۔ عوام نے سڑکوں پر نکل کر گزشتہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور ابھی سری لنکا کو کشیدگی کے خطرات کا سامنا ہے، اور اسی لیے ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتے ہی ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ کرفیو کے دوران کولمبو کی سڑکوں پر سیکیورٹی حکام کا گشت جاری رہا، جبکہ مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں لگا دی گئی تھیں تاکہ کسی بھی ممکنہ انتشار اور بگڑتے ہوئے حالات سے بچا جا سکے۔